نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے گھر میں جب اثرات ہوتے ہیں، بے برکتی کا آنا انسان کے گھروں میں، یاد رکھے جب گھر انسان کا بنتا ہے تو انسان خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں وہ راحتیں، آسائشیں ہوتی ہیں اور ان سے لطف اندوز تب ہی انسان ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر کا موسم یا انسان کی روح مضبوط ہو۔ جب انسان کے اندر کا موسم خوشگوار ہوتا ہے تو باہر کا موسم بھی خوشگوار لگتا ہے۔ انسان کی روح کا مضبوط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جب یاد رکھیں، جب کوئی عمارت آپ کھڑی کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے آپ بیس مضبوط کرتے ہیں۔ جب انسان عمارت کی بیس کو مضبوط کرتا ہے، اس کی بنیادیں کنکریٹ سے مضبوط کی جاتی ہیں، سریا، کنکریٹ، سیمنٹ سے، تو چاہے اس پر آپ 10 منزلہ، 15 منزلہ، 20 منزلہ، جتنی بھی منزلیں بنا لیں، وہ لڑکھڑاہٹ کا شکار نہیں ہوتی۔ عمارت مضبوط ہوتی ہے، بڑے بڑے طوفان بھی اس کو ہلا نہیں سکتے کیونکہ بنیاد مضبوط ہے۔ اسی طرح انسان کی جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے، انسان اپنی بنیاد یعنی کہ روح کو مضبوط کرتا ہے، ذکر الہی سے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے جب اپنی روح کو روشناس کرتا ہے تو پھر انسان کا جسم آٹومیٹکلی مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے چاہے پوری دنیا ہی کیوں نہ دشمن ہو جائے، ضرر پہنچانے کے در پہ ہو، نقصان پہنچاتی ہو، پستی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہو، ذلت آمیز رویہ اختیار کیا ہو یا ذلت کی طرف لے جائے، یا آپ کا گھر توڑنا چاہیں، تو وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگا کہ جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ہے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں رہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس سے بڑی اور کیا خواہش ہوگی، کیا خوش قسمتی ہوگی کہ آپ ہمارے گھر میں مہمان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس گھر میں ذکر اذکار ہوتا ہے میرا، میں اس گھر میں مہمان ہوتا ہوں۔ اور جس گھر میں اللہ مہمان ہو، آپ خود بتلائیں، کیا وہ گھر بے برکتی کا شکار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے؟ کیا اس گھر کے مکینوں کو کوئی نقصان عذر پہنچا سکتا ہے؟ کیا اس گھر کے مکینوں میں ٹوٹ پھوٹ ڈال سکتا ہے کوئی؟ ان کی ازدواجی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ کیوں کہ دنیا کی سب سے سپر پاور جو ہے وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ جس دن انسان کے ذہن میں یہ بات دل میں نقش ہو گئی، سمجھ لیں کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں۔ آپ کا گھر بھی کامیاب ہے، گھر والے بھی کامیاب ہیں۔ اب آپ گھر کو مضبوط کیسے کرنا چاہیں، بنیاد کو، اس کے لیے انتہائی بامجرب عمل دیتا ہوں۔ قرآنی عمل ہے کہ پاورفل آیت الکرسی ہے کہ شیاطین جنات کے شکنجے سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آپ کا گھر آثار میں آ جاتا ہے۔ جب ایک بار پڑھتے ہیں تو آپ کا گھر، 2 بار پڑھتے ہیں تو محلہ، 3 بار پڑھتے ہیں تو شہر۔ تو اس لیے انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، اس کو وظیفہ حیات بنا لیں۔ آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے اور گھر میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے 21 دن عمل کریں۔ وہ پانی پہ دم کریں اور پانی گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکاؤ کریں، 21 دن کریں۔ اس گھر سے بے برکتی، ناؤست، لڑائی جھگڑے اور افراتفری، ایک دوسرے کے دشمن بنے لوگ،
प्यार मोहब्बत में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। वो घर ऐसे नजर आएगा फरिश्तों को जैसे हमें सितारे चमकते हुए नजर आते हैं, कि जिस घर में कुरान की तलावत और जिक्र अज़कार हो। आयतल कुर्सी पढ़ ले। आयतल कुर्सी आप पढ़ेंगे, हदीस मुबारक है कि जो फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लेता है तो उसके और मौत के दरमियान, मौत से पहले उसको उसकी मंजिल मकसूद दिखा दी जाती है, जन्नत। इसलिए एहतमाम करें, 21 दिन अमल करें, अव्वल और आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के पानी पे दम करें, ऑयल पे दम करें। पानी घर के चारों कोनों पर छिड़काव करें। घर से शयातीन, जन्नात, नौसत, बेबरकती सब दूर होंगे, लड़ाई झगड़े भी, और प्यार मोहब्बत का गवारा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।